بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجیے، مدینے کی گلیاں خاموش ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ایک ہی طرف لگی ہوئی ہے۔ وہ ہستی جن کا چہرہ مبارک کو دیکھ کر صحابہ کی دلوں کو سکون ملتا تھا، آج وہ بیماری میں ہے۔ وہ نبی جنہوں نے پوری زندگی اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا، آج اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے۔ لیکن حیرت دیکھیے، اپنی تکلیف کے باوجود بھی فکر اپنی امت کی ہے۔ آج ہم اسی درد بھری اور ایمان افروز داستان کو سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران بخار کی شدت بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی شدت برداشت کی، لیکن اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی فرماتے رہے اور امت کو بھی نماز کی اہمیت کی طرف متوجہ فرماتے رہے۔ آخری ایام میں بھی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مرکز رہی۔ جب بیماری زیادہ شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی نماز کی فکر۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اہمیت سے غافل کیا ہو۔ ذرا غور کیجیے، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو عموماً اپنی تکلیف کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑے رکھا، انہیں نماز کی تاکید فرمائی، انہیں حقوق العباد کی تعلیم دی اور اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ کیا۔ یہ وہ محبت تھی جو صرف الفاظ میں نہیں تھی، پوری زندگی عمل میں نظر آئی۔ جب بیماری کچھ زیادہ بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام نماز کے لیے صفوں میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ صحابہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے روشن تھا جیسے قرآن کا ایک ورق ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ یہ منظر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں بیان ہوا ہے۔ سوچئے، یہ شاید آخری مرتبہ تھا جب صحابہ کرام نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے مدینہ کو غم میں ڈبو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، پانی میں ہاتھ ڈالا اور چہرہ مبارک پر پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان کی طرف اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی رفاقت کو اختیار فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ یہ وہ نبی تھے جن کے بغیر وہ اپنی دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پھیلی تو بہت سے صحابہ شدید صدمے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خبر ناقابل تصور تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، بوسہ دیا اور روئے۔ پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو حقیقت کا احساس ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سناتی، یہ ہمیں ایک سوال دیتی ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں بھی نماز اور امت کی فکر کی تو ہماری زندگی میں نماز کی کیا جگہ ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق کی فکر کی تو کیا ہم اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ سے جوڑا تو کیا ہم خود اللہ سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی درود پڑھتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کرے، سچ بولے، امانت ادا کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کرے، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھے اور کسی پر ظلم نہ کرے۔ ذرا ایک بار پھر تصور کیجئے، مدینہ خاموش ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، صحابہ غم میں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی ہمارے درمیان ہیں۔ قرآن ہمارے پاس ہے، سنت ہمارے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی میں کیوں نہ لے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی ہمارے دلوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما،
ہمیں اپنے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی